أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. انفاق فی سبیل اللہ یا زکوٰۃ یا اللہ دی راج خرچ کرنے دا حکم ہویا تو یہود دے عمراء نے آکھیا کہ ہن اے غریب غرباء نو پالنا اے ساڈی ذمہ داری ہے. اللہ کریم تو فقیر ہو گیا، اللہ دے خزانے ختم ہو گئے تو ساڈے کو مال دولت ہے، انہیں غریب غرباء نو اسی پالیے. یعنی کلیہ یا قانون بدل دیتا. اللہ دی راج خرچ کرنا یا غرباء یا فقراء دی مدد کرنا اس واسطے نہیں ہوتا کہ اللہ انہوں دے نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے جنہاں دے کول دولت زیادہ انہاں دے نال غرباء انہاں دی آزمائش بنا دیتے ہیں کہ یہ دولت، یہ مال، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ ہر شے دی ملکیت اللہ کریم دی ہے. بندے دے کول وقتی طور تے عارضی طور تے اللہ دی امانت ہے. اگر اس نو اپنی ذاتی سمجھدا تے یہ اس دی خطا ہے. جس لئے اللہ دی امانت ہے تو اس نو خرچ اللہ دے حکم دے مطابق کرنا پائے گا. پھر جنہ بندیاں نو اللہ نے کم روزی دیتی ہے یا معذورن روزی کما نہیں سکتے انہوں نے دینے دا حکم دیتا ہے یا زکوٰۃ فرض کر دیتی تو اللہ نے اپنے مال وچ انہوں نے حصے دار بنایا. وہ مال بندے دا تو نہیں، مال تو اللہ کریم دا. بندے دے کول تو وقتی طور تے امانت ہے. حقیقت تو اس طرح ہی، لیکن انہوں نے اس حقیقت نو الٹا بدل لیا. اور یہ جڑی ہوندی ہے نا مزاج دی کجی، ایک کردار دا اثر ہونا. بدکاری اگر کوئی کردہ یا کفر چ پایا ویندا تو پھر اس دی جڑی سمجھ دا رخ وہ بھی بدل ویندا، اس دی سوچیں دا رخ بھی الٹا ہو ویندا. انہوں نے اس گل نو الٹے معنی چ لیا بھی یہ جڑے غریب غرباء اور معذورین نے نا اللہ نہیں پال سکتا، یا جہاد واسطے خرچہ اللہ نہیں دے سکتا، ہوں اسی دئیے. مطلب اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کو شاید کوئی نہیں رہی، وہ خزانے ختم ہو گئے اور اسی تے بڑے امیر دولت مند امیر کبیر ونحن اغنیاء. اللہ کے نے فرمایا کہ انہوں نے یہ گل بھی میں سن لئی، انہوں نے یہ الفاظ بھی لکھے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ ساری عمر نیکی کردہ رہندا لیکن کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دینا جس سے اتنی گستاخی ہوندی ہے کہ ساری عمر دیا نیکیاں ضائع ہو کے وہ بندہ جہنم دا مستحق ہوگا. اور ایک بندہ خطا کار گناہگار عام انسان ہوگا، ساری عمر اس دی گناہ گزر دی، لیکن کوئی ہے ایک ایسا جملہ اس دے منہ چوں نکلدا کہ اللہ اس دی توبہ قبول کر کے وہ دی اصلاح کر دینا اور وہ جنت دی طرف روانہ ہو گیا. اتنی وہی گل ہے. فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں دی گل سن لی ہے. اللہ آپ سندا پیا، جاندا پیا. یہ دن اللہ دے خزانے ختم ہو گئے تے ساڈے کول تے بہت کچھ ایسا دینا. سنکتب ما قالوا، جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ دے فرشتے نال لکھی جا رہے. ہر بات سامنے آ جائے گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی جڑی لباں چو گل نکل دی ہے وہ فوراً اللہ دے فرشتے لکھ لیندے.
فرد قیامت نو وہ پوری مثل سامنے ہوئے گی، کوئی انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوئے گی اور ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ فرمایا انہاں دا ایک قول جتنی بڑی گستاخی یہ کر رہے اللہ نے فرشتیاں نے لکھ لیا اور کل انہاں دے سامنے آ جائے گا۔ صرف یہ تو زبانی گل ہے، انہاں دا کردار یہ کہ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہاں نے ناحق اللہ دے نبیاں نو قتل کیتا۔ جڑا اللہ دے نبی نو قتل کر سکدا وہ اور کوئی جرم بھی کر سکدا، اس دے واسطے پھر کوئی ایسی گل نہیں کہ اس نے اے جملہ کیوں آکھیا یا اے کم کیوں کیتا۔ اللہ دے نبی معصوم عن الخطا اور اللہ دی رحمت دا سبب ہونے، اللہ دی بخشش دا سبب ہونے، اللہ دی ملاقات لقائے الہی رضا الہی دا سبب ہونے۔ اور انبیاء علیہ السلام او ذات مقدسان جنہاں دی مثال انسانیت کوئی غیر نبی پیش نہیں کر سکتا، جنہاں دی نیکی، پارسائی، ورع تقوی، انسانیت دے نال محبت اور انساناں اللہ دی محبت تقسیم کرنا اور انساناں بنی نوع آدم نو انسانی اخلاق و کردار نہ مزین کرنا اور مشت غبار نو فرشتیاں نالوں اگے لے جانا اللہ دے قرب، یہ انبیاء دا کم ہوندا اور انبیاء دیا یہ برکات ہونیاں۔ ان ایسے متبرک اور پاک اور اللہ دے نیک بندیاں نو جنہاں لوگاں نے ظلمن قتل کر دیتا، یعنی یہ خود بھی جان دے قتل تو نہیں انبیاء دا نہ آکے، یہ خود بھی جان دے کہ اسی ظلمن اور ناحق قتل کر رہے ہیں، اس دے باوجود انہوں نے اللہ دے نبی قتل کر دیتے جنہاں نو اللہ نے عظمت نبوت دے کے دنیا تے بھیجا، اگو جنہاں لوگاں انہاں قتل کر دیتا تو اللہ کریم انہاں کو بدلہ نہیں لے گا۔ اور اگر اتنا بڑا جرم کر سکتے ہیں تو یہ جملہ نہ کہہ دیتا جی اسی تے بڑے دولت مند اور اللہ غریب ہو گیا اور اللہ دے رات ایسا خرچ کرنا، یہ کیا آنکھ لین وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کل انہاں ہمارے سامنے ہونا دار عمل چو نکل کے دار جزا جس لئے ہوں گے تو سدھا سدھا حکم دیتا جائے گا کہ ہن ذوقوا عذاب الحریق، ہن جلا کے کوڑا کر دینے اور اگ دا عذاب دا مزہ چکھو اور جاؤ ہن بھگتو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، نالے دسیا ویسی کہ جو کچھ ہو رہا جڑے تسی اگ جلائے جا رہے ہو یہ تواڈے اپنے اعمال جڑے تسی کر کر کے اگے بھیجتے رہے ہو۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ نو تے زیب نہیں دیندا کہ ایک اپنی ادنا جی مخلوق نال انسان دی حیثیت کے وے چھوٹی جی مخلوق ہے اللہ دی، اللہ نو زیب نہیں دیندا وہ دے نال کو اللہ مقابلہ جوڑی کھلا یا اس تے زیادتی کرے۔ انسان اگر دیکھے کائنات دے اندر تو کس قدر جب سماوی کتنے کرے اور کتنے سیارے کتنے ستارے آج تک کوئی گن نہیں سکیا، آج تک سائنس دی ساری ترقی دے باوجود شمار نہیں کیتے جا سکے۔ پھر پتہ نہیں کتنے کتنے اللہ دی کتنی مخلوق ہے، سمندراں کتنی ہے، زمینات کتنی ہے، انسان کتنے گزر چکے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے موجود ہیں۔ اگر صرف ایک صنف انسانی نو لیا جائے نا تو بندہ اپنے آپ نو شمار کرنا چاہے تو اشاریہ لا کے نال زیرو لکھے نا تو ساری عمر زیرو لکھتا رہے گا، ایک لکھنے دیواری نہیں آئے گی۔ اتنی ادنا جی مخلوق نال اللہ نے کیوں زیادتی کرنی؟ اللہ کے سامنے بندے دی حیثیت کے ہے، اللہ نے زیادتی نہیں کسی نہ کرنی، لوگ اپنے آپ نہ خود زیادتی کر رہے ہیں، اللہ دی شان گستاخی کر کے، انبیاء علیہ السلام دی شان گستاخی کر کے، اللہ دے نبیوں نو شہید کر کے ظلمن اور اللہ دے دین دی خلاف ورزی کر کے یہ جڑا کردار ہے لوگوں کا یہ اپنے واسطے اگے بھیج رہے ہیں۔ اگے جس ویلے عالم جزاج پہنچن تو جو کچھ بھیجے نے وہ سامنے ہو سی وہ بھگتنا پہ جائے گا، اللہ نے زیادتی نہیں کرنی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ اچھا انہوں نے نواں آخر ادھر کٹیا، یہود آکھن لگے بھی سانو تو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اس بندے نو نبی منو جیڑا قربانی دے تو اس دی قربانی جڑی ہے وہ اگ آ کے جلا جائے۔ پہلے انبیاء وچ یہ ہوندی ہے کہ قربانی اللہ دی راہ چ رکھی
تے آسمان تو یا اللہ دی طرف ایک اگ آئی اور اس دی راکھ بھی نہ بنی، وہ اس نو نکل گئی۔ تے وہ انہوں نے آکھیا بس سانو تے حکم ہے کہ اس نو نبی منو جس نو اگر تسی وہ قربانی دیوے تو اگ آ کے اس نو غیبی اگ کوئی آوے تو اس نو نکل جائے، کھا جائے، ختم کر جائے۔ اے ہوئے تا فرمایا میرے حبیب انہوں نے فرمایا دو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، میرے تو پہلے ساڑھے کو رسول آئے، بڑیاں واضح دلیلاں لے کے آئے، بڑے معجزات لے کے آئے، اللہ دیاں کتاباں لے کے آئے، اور اے صفت بھی لے کے آئے جیڑی تسی کہہ رہے ہو کہ وہ قربانی اللہ دی حضور اج میدان اج رکھن تے آگ اس نو کھا جائے۔ اللہ کریم انہوں نے اعتراض ہے کیتا ہن جڑا مال غنیمت ہوندا یا بارگاہ نبوی جڑی شے ہوندی حضور غریباں تے مساکین تے ونڈ دیندے، حالانکہ جڑے ساڈے بنی اسرائیل نبی ہوندے انہاں دے کول جڑی غنیمت ہوندی وہ بھی رکھ دے میدان وچ اگ آ کے کھا ویندی، جڑے لوگ نظرانے پیش کرتے اللہ دی راج رکھ دے تے وہ ایک اگ اس نو ختم کر دیندی، تے انہاں نے نواں کام شروع کر دیتا۔ اللہ کریم فرمایا انہوں آکھو وہ جڑے نبی تواڈے کول آئے معجزات لے کے اللہ دی کتاباں لے کے اور اے صفت بھی لے کے کہ او مال نو یا غنائم نو میدان وچ رکھتے اور اگ آ کے اساں کھا ویندی، انہاں نال تساں کی کیتا؟ تسی انہاں نو من لیا، فلم قتلتموہم، تسی تو انہاں نو بھی شہید کر دیتا، قتل کر دیتا۔ اگر تسی منن والے ہوندے تو کم از کم انہاں نو تو من دے، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو، اگر تسی منن والے ہوندے تے اے صفت بھی لے کے او نبی تواڈے کول آئے اور انہاں نے بھی تساں ظلمن شہید کر دیتا۔ اگر یہ آپ دی تکذیب کرتے کوئی حرج نہیں، آپ تو پہلے بھی جڑے اللہ دے رسول مبعوث ہیں انہاں دی تکذیب ہوندی رہی ہے۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اور او اللہ دی طرف واضح نشانیاں، دلائل اور کتاباں روشن لے کے اللہ دی بارگاہ چو آئے، ایسیاں واضح کتاباں جنہاں نے حقائق واضح کر دیتے اور اللہ جل شانہ دی توحید تے، رسول دی رسالت تے، آخرت تے دلائل واضح روشنی دی طرح سورج دی طرح روشن کر دیتے اور معجزات لے کے آئے، واضح دلیلاں لے کے آئے، انہاں دی بھی تکذیب نہ کی۔ اس واسطے رنجیدہ خاطر ہونے دی ضرورت نہیں کہ بندیاں دا معاملہ رب نال ہے، جس دا معاملہ رب نال درست نہیں اس نے رب دے رسول نو بھی کوئی نہیں مننا، تے جدا معاملہ رب نال درست ہے اس نو ایمان دی توفیق مل جانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، منن والے یا نہ منن والے سارے نے موت دے دروازے چو گزر کے آنا۔ موت کیا ہے؟ موت ہے روح دا تعلق جڑا اس دار دنیا دی زندگی واسطے ضروری ہے، او وجود دے نالوں منقطع کر دیتا ہے۔ روح عالم برزخ ٹر رہندی یا علیین یا سجین، نیک روحاں دی جتھے برزخ ٹھکانا اس نو علیین آکھیا ویندا، جڑی عذاب وچ روحاں ہوندیاں انہاں دا جڑا ٹھکانا اس نو سجین آکھیا ویندا، او برزخ چلی ویندی، وجود خالی رہ ویندا۔ لیکن موت وارد ہوندی ہے بدن دے، بدن نال روح دا علاقہ منقطع کیتا ویندا، اور ارواح مجردہ تے موت وارد نہیں ہوندی، روح اسی طرح راندی جس طرح بدن وچ، بدن جو باہر نکل گئی، کیونکہ اتنے بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ مطلب ہے کہ ذائقہ چکھنا، بدن تو بھی حص ہو گیا، بدن نو تو کوئی چکھ، اس نو تو کوئی دکھ تکلیف درد خوشی کا احساس نہ رہا، تے ذائقہ پھر کون چکھدا؟ چکھنے والا تو کوئی باقی ہے نا، ذائق تو کوئی باقی ہے جڑا ذائقہ چکھدا، اور وہ روح ہے۔ ہر متنفس، ہر روح موت کا ذائقہ چکھے گی، بدن نال اس نو الگ ہونا پائے گا اور اللہ دی بارگاہ پیش ہونا پائے گا روز قیامت تک۔ ایک انتظار گاہ ہے جس نو برزخ آکھیا گیا، بدن نال الگ ہو کے ارواح برزخ چونیاں، لیکن کافر دی روح دا بھی جڑا ایک رشتہ بدن دے ہر ذرے نہ باقی رہندا۔ اگر اس نو برزخ عذاب ہونا تو ذرات جتھے منتشر ہو گئے اس رشتے دی وجہ تو انہاں تک عذاب دی کیفیت پہنچتی رہندی،
اور اگر اس دا اتھے احترام و اعزاز ہونا تے او جڑیاں نعمتاں جنت دیاں یا خوشبوئیں یا ہوائیں روح نو ملدیاں انہاں دی جڑی ہے فرحت وہ اجزاء بدن کدوں بھی انہاں تک پہنچ دی رہندی، چونکہ بدن اور روح نے مل کے کام کیتا، دونوں نو حصہ ملتا رہندا۔ اس دنیا بظاہر مکلف بدن مکلف بذات بدن ہے، روح اس دے تابع، برزخ مکلف بذات روح ہو جاندی، بدن اس دے تابع ہو جاندہ۔ لیکن اللہ دے او بندے جنہوں نے اللہ دی اطاعت جانی دیتیاں، جنہوں نے اللہ نے شہید آکھیا، ایک کیفیت انہاں تے اس طرح وارد نہیں ہوندی، انہاں دی روح دا تعلق جڑا حیات دنیاوی واسطے چاہیدہ، جس نہ دنیا دی مادی بھوک لگ دی ہے، مادی پیاس لگ دی ہے، نیندہ رہن دی ہے، یہ دنیا دی گرمی سردی محسوس ہوندی، یہ دنیا والا تعلق کٹ دیتا ہوئے، باقی روح راندی بدن دے نال اسی طرح جس طرح زندگی چراندی، انہاں دے وجود اسی طرح ہی جو قائم راندے، اور انہاں نو مردہ آکھنا ہی منع نہیں، بلکہ انہاں دے بارے یہ سوچنا کہ وہ مر گئے قرآن نے منع کر دیتا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اور اگر شہید دی ارواح اس طرح انہاں دا علاقہ وجود دے نال، تو شہید تو ہونا جڑا نبی دی اطاعت جان دینا، خود انبیاء علیہ السلام دی ارواح مقدسہ دا تعلق بدلنا کس طرح ہو سی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائیں کہ انبیاء دی موت عام آدمی دی موت دی طرح نہیں ہوندی، بالکل اس طرح ہوندی ہے جس طرح ایک بلب جلدا پیا جنوں تسی بجھایا نہیں، لیکن اس دے تے تسی گلوب رکھ دیتا کہ اس دی روشنی باہر نہیں جا رہی۔ انبیاء علیہ السلام دیاں ارواح وجود جو سلب نہیں کیتیاں ویندیاں، بلکہ دنیاوی ضروریات اور مادی ضروریات والا علاقہ جڑا وہ منقطع کر کے وہ علاقہ برزخ دے نال جوڑ دیتا ویندا۔ مقام ارواح مقدسہ دا وہ نبی دا وجود ہی ہونا۔ اور ان بھی دیکھا جائے حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ، یہ صرف روح دا نام نہیں، صرف بدن عالی دا بھی نام نہیں، وجود عالی اور روح مقدسہ مل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج تک بھی اور قیامت تک بھی آپ دی رسالت و نبوت قائم ہے، کلمہ جاری و ساری، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذانج بھی آ رہا، مسلمان ہونے واسطے کلمہ اسلام بھی ہے، بنیاد اسلام، اج بھی محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ تو اگر روح الگ ہو گئی تو نبوت و رسالت دا وصف پھر روح نہ چلا گیا یا بدن نال رہ گیا، تو جی بدن نال رہ گیا تو روح خالی، تو جی روح نہ رہ گیا تو بدن خالی، تو پھر رسالت کس طرح رہی؟ جس ویلے روح اور بدن عالی تفریق ہو گئی تو رسالت کیڑے پاس گئی؟ اج بھی روح اثر اسی طرح وجود اثر دے اندر موجود ہے جس طرح دنیاوی حیات ہے۔ دنیا تو آپ دے وصال دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، یہ بھی جرم ہے۔ آپ دا وصال مبارک ہویا، آپ ملا الاعلیٰ تشریف لے کے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تسی میں مرنے روح قبض ہو کے برزخ چلی گئی، وجود لوگ کا دفن کر چھوڑا، بلکہ روح دا مقام عالی وجود عالی ہے۔ جیڑا تعلق دنیا دی بھوک لگ دی ہے، دنیا دی دھوپ چھاں یا دنیا دی گرمی سردی یا دنیا دے معاملات، وہ ختم ہو گئے اور معاملات دا تعلق برزخ نال ہو گئے۔ گویا حضور اسی طرح زندہ سلامت دار دنیا جو دار برزخ جلوہ افروز ہو گئے۔ اسی واسطے آپ دی رسالت و نبوت قائم و دائم ہے، اور جنہ نبیان دی رسالت دائت ختم ہو گیا، حال انہوں نے بھی یہ ارواح جڑے انبیاء علیہ السلام نے عام آدمیاں دی طرح قبض نہیں کیتے ہوئے۔ اگر شہید نو مردہ نہیں آکھنا تو نبی نو کس طرح میت آکھا جا سکتا؟ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کیتی ہے، اسے عرش عظیم ہوئے یا کرسی ہوئے، جتنے وجود ہیں سب جو اعلیٰ وجود، جنت و فردوس ہوئے، سب تو اعلیٰ وجود ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود پاک۔ روح عالی جڑے وجود پاک کے چاہے اگر وجود پاک جو الگ ہو کہ کسی بھی جگہ تشریف لائے جائے تو وجود عالی دے نال دا دوسرا کوئی وجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وصال تو بعد روح اثر اعلیٰ جگہ تو پھر اس تو کمتر جگہ تو چلی گئی۔
علماء حق جس ویلے فضائل لکھتے ہیں بیت اللہ شریف دے تعدن روح زمین تے افضل ترین او جگہ جس تے بیت اللہ شریف ہے، لیکن اس دے نالو او جگہ افضل ہے جتھے حضور آرام فرما رہے ہیں، اور جیڑی خاک اور جیڑا حصہ مدینہ منورہ دی مقدس زمین دا وجود عالی نال مس ہو رہا، او اس بیت اللہ نالو بھی افضل ہے، چونکہ آپ دی ذات افضل ترین ہے، اور او بیت اللہ دے نالو بھی اس مقام دا رتبہ زیادہ، جتھے وجود عالی مس ہو رہا اس مقام دا رتبہ اتنا زیادہ، خود وجود عالی دا رتبہ کتنا ہو سی۔ لہذا اے جنہاں نو موت دا اصرار ہے، انہوں نے موت دی فلسفی نو سمجھنے دا تکلف نہیں کیتا۔ موت کسے فنا دینا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی دی خاتمے دا نا نہیں بلکہ ابدی زندگی دی ابتدا دا نا ہے، اس دار دنیا جو ٹر کے اگا۔ اور پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت دے دروازے سے گزرنا، موت دا ذائقہ چکھنا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پھر قیامت قائم ہونی ہے، ہر بندے نو اس دے عمل دا پھل ملنا، اس نو اللہ نے اختیار دیتا، اچھا کردہ اچھا ملے گا، برائی کردہ برا پھل ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیابی اس دی ہے جڑا اس دن دوزخ تو بچ گیا اور جنت تک پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے زندگی دا مقصد پا لیا، چونکہ زندگی دا مقصد ہے عظمت الہی نو پہچان کے وصال الہی دی آرزو کرنا، اپنی پسند، اپنے تجزیے، اپنی سوچ، اپنی فکر نالے فیصلہ کرنا کہ میرا مالک واحد لا شریک ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اور پھر اس دی اطاعت کوشش کرنا اور اس دی اطاعت دا حق ادا کرنا۔ پھر وہ کریم ہے کہ کوتاہی ہو گئی، کمی بیشی رہ گئی تو وہ معاف فرما دے، لیکن اس دی عظمت دا انکار کر دینا، اس طرف توجہ ہی نہ کرنی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جڑا اس طرح کرے گا میدان قیامت پہنچے گا، اتھے الگ الگ ہو جان گے۔ جس نے اپنا مقصد حیات پایا اس کو اللہ نیک اجر دے گا، وہ عذاب تو بچ کے اللہ دی جنت پہنچ جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تے جڑا جنت تے گھر ہے مومنین دا، اللہ دے مقرب بندے دا، جڑا اپنے گھر سلامت پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جڑا راہ ماریا گیا، بھٹک گیا، ویرانے چلا گیا، دوزخ دی آگ جا پیا، وہ گمراہ ہو کے تباہ ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دی زندگی کی ہے محض چند روزہ نمائش ہے، اسے کسے دا ککھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے سلطان سلطنتاں چھوڑ کے ٹر ویندے، صاحب تاج تاج چھوڑ کے ٹر ویندے، صاحب مال مال چھوڑ کے ٹر ویندے، جاگیردار جاگیراں چھوڑ کے۔ دنیا دا ایک نظام جڑا اے محض انسان اسے دھوکے چاہ ویندا کہ اے میرا میرا میرا، لیکن جس دن موت ہوندی اس دا ککھ بھی نہیں ہوندا۔ پھر وہ کفن دا بھی محتاج ہوندا، کوئی پہنا دے تو اس دی مہربانی نہیں، تو قبر دا بھی اپنا اساں زمین کوئی دیوے نہ دیوے تو اس دا بھی محتاج ہو گیا نا۔ تو دنیا دی زندگی محض ایک انسان اس دے دھوکے چاہ ویندا، باقی اس دی اصل کوئی نہیں۔ اسے اصل وہی ہے جس نے مقصد حیات پایا، عظمت الہی دا اقرار کیتا اور اللہ دی اطاعت کیتی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ